अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, अॼु यकीनी तौर ते तव्हां धरती टीवी समेत पूरे मुल्क जे टीवी न्यूज़ चैनल्स ते इहा ख़बर ॿुधी आहे त तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह जनाब इमरान ख़ान खे जेका तोशाखाना में जेके तोहफ़ा खयां हुया ऐं उनखां पोइ उनखे विकितो हुयो, उन्हनि मां जेको उनखे पैसा मिलिया हुया उहे उन्हनि पंहिंजे असासनि में कोन ॼाणाया हुआ, जंहिंजे करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनखे सज़ा ॾिनी हुई ऐं उन सज़ा जो खे अॼु जेको आहे मुअतल कयो वियो आहे ऐं ज़मानत ते खेसि आज़ादु करण जो हुकुम पिणु जारी कयो वियो आहे। उन सां गॾो गॾु अॼोके ॾींहं में तव्हांखे यादि हूंदो त कल्ह बि असां हिन ते गुफ़्तगू कईसूं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे वफ़द खे अॼु इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सां मुलाक़ात करणी हुई। उहा मुलाक़ात अॼु थी आहे। उनमें पीपुल्स पार्टी पारां 90 ॾींहंनि जे अंदरि चूंड करणु ऐं जल्द चूंड शेड्यूल जो ऐलान करण जो मुतालबो कयो वियो आहे। जॾहिं त परवेज़ खटक साहब जेके सरबराह आहिनि तहरीक इंसाफ़ पार्लियामेंटेरियंस जा, उन्हनि इंकशाफ़ कयो आहे त 12 मई जे पंहिंजो वाक़िअनि जे हवाले सां त उन्हनि जी जेका आहे रिथाबंदी उन वक़्तु ई कई वई। 9 मई जे वाक़िअनि जी रिथाबंदी जेका आहे उन वक़्तु कई वई हुई जॾहिं PTI जी हुकूमत ख़तमु कई वई। ऐं जो चवणु इहो बि आहे त ख़ैबर पख्तूनख्वा में उन्हनि हमलनि जी अॻुवाणी जे लाइ जेका कमेटी जुड़ी वई हुई उनजी सरबराही मुराद सईद ऐं अली अमीन गंडापुर खे ॾिनी वई हुई। अॼोके प्रोग्राम में इहो बि डिस्कस कंदासीं त अॼु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हिकिड़ी बेंच जेका तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह इमरान ख़ान जे पिटीशन जी जेका ॿुधणी पई करे, जंहिंमें हुन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जे बारे में जेको क़ानून पास कयल आहे असांजी पार्लियामेंट जो, जंहिंखे सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर पंहिंजो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो नालो ॾिनो वियो आहे, उन जे हवाले सां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जेके आहिनि उहे रिमार्क्स ॾिना आहिनि। थोरे जो आहिनि त रिमार्क्स अञा फ़ैसिलो त बाद में ईंदो, पर हुनजो चवणु इहो आहे इहा अदलिया जी आज़ादी में मदाख़लत आहे। इन्हनि मौज़ूअनि ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे जनाब शाहीन कुरैशी साहब, मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेरा तर्जुमेगार सां गॾु अचो त गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, एक तो अदालतों के बारे में बात करते हैं पहले। एक तो आपने कहा था कि ये जो इस वक्त का सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जिसको आप अपने अल्फाज में बंदियाल कोर्ट कहते हैं, आपने कहा था कि इसको वो जाते जाते ये PTI के सरबराह को और उसको रिलीफ देता जाएगा। आज वो फैसला खुद बंदियाल साहब ने तो नहीं सुना, ना सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन वो बहरहाल सज़ा मुअत्तल हो गई और कहा गया है कि उसको ज़मानत पे रिहा किया जाए। और ये भी कहा गया है कि वो फैसला ख़त्म नहीं किया, लेकिन उसकी सज़ा जो है वो ख़त्म की। ये समझ में ना आने वाली बात है। उस पर काफ़ी हमारे आज जो जय्यद वकला हैं दोनों तरफ से वो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा आपसे भी उससे एलाबरेट करें। फिर आओ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ उसको गुड टू सी यू कहा जा गया था, आज उसकी पिटिशन को गुड टू सी यू कहा गया। और वहाँ पे जो अपना रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस के कि पार्लियामेंट का पास करदा एक्ट जो बन चुका है उसके बारे में उसका कहना कि ये आज़ादी अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। आपको याद होगा कि जब 18वीं तरमीम पास हुई थी तो उस वक्त जस्टिस चौधरी ने इस तरह का बयान, पता नहीं मुझे याद नहीं है कि दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन उसने भी ये कहा था कि इस तरमीम में जो अदलिया से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको अगर तब्दील नहीं किया गया, क्योंकि वो अदलिया के अंदर मुदाखलत है, इसीलिए हमें और उन क्लाजेज जो 18वीं तरमीम में अदलिया से रिलेटेड जो क्लाजेज हैं उसमें हमें इस तरह की तरमीम करके दी जाए, नहीं तो शायद मैं सारी तरमीम को उड़ा दूँ। जिसके बाद हमें 19वीं तरमीम करनी पड़ी थी जो खालिस अदलिया के बारे में थी। तो आपसे मैं चाहूँगा कि अदालत अब खुल के सामने आ गई है। जी जी जी, मतलब ये तो एक चीज़ नज़र आ रही थी कि जिस तरह से खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है, बिलाशुबा वो जो है उसकी बुनियादें हैं, बड़ी गहरी बुनियादें हैं, जो तमाम हाई कोर्टों से सीनियर जज, चीफ जस्टिस वगैरह होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वो बिलाशुबा सीनियर
جو ہیں قانون دان اور آئین کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر نظر آ گیا تھا کہ جو تقسیم ہے اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد یہی تھی کہ جو بندیال کوٹ جو ہیں وہ نواز شریف کو ہٹا کر جو ہے اس سے پہلے جب ثاقب نثار تھے اور یہ فیسیلیٹیشن ہوئی تھی جو میں اور آپ پروگرام میں کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ جاوید ہاشمی جب 2014 میں علیحدہ ہوئے دھرنے کے وقت پی ٹی آئی سے، تو انہوں نے وہ فاش کیا تھا راز کہ یہ جو ہے ان کو کہا گیا کہ بھئی ہم ہٹا دیں گے، اور پھر انہوں نے بلا لیا تھا کھوسا صاحب نے کہ ادھر ادھر کہاں پھر رہے ہو، میرے پاس آ جاؤ. تو بعد میں پھر وہ جو ہے نا کیس جو ہے نواز شریف کا آ گیا جس کے اندر پیناما شناما نکلا. لیکن دھرنا یہ دے چکے تھے اور اس کے وقت کہا گیا تھا کہ جو ہے عدالتیں جو ہیں وہ ساری سہولت کاری کریں گی اور وہ سنبھالیں گی، اور وہ جاوید ہاشمی کے ویڈیو ریکارڈ موجود ہیں. اور اس کے بعد وہی ہوا کہ ثاقب نثار وغیرہ نے جو ہے وہ دوسرا جو ٹینیور پیپلز پارٹی کے بعد 5 سال کا چل رہا تھا اسے جو ہے ہلا کے رکھ دیا. جبکہ پہلے بھی جو ہے جسٹس چودھری نے یوسف رضا گیلانی کو ڈسپلیس کیا، ہٹا دیا منتخب آدمی کو. اسی طرح پھر نواز شریف کو ہٹایا گیا، تو پھر جو ہے شاہد خاقان آئے. تو پھر وہ عمران پروجیکٹ کے تحت جو ہے جب یہ آئے تو نتیجتاً بندیال صاحب جو ہیں وہ اس کا ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ گئے، اور بندیال صاحب کی ساس صاحبہ کا جو ہے بیان وہ سارا کچھ ظاہر ہے جنہوں نے بھی اس کو پبلک کیا وہ اس کی آج تک تردید نہیں لیکن ہوئی. اس نہ سارے بندیال قضیے میں، اس سارے معاملے میں جو بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اب تک بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد حافظ صاحب نے اور ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اسرٹ کیا ہے ساری پوزیشنز کے اوپر، اور وہ جو اپنا ہر جگہ پہ ہمیں ان کی وہ اپنا نظر آتی ہے، تو چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. تو کیا یہ بندیال صاحب اور اس کے ساتھ جو اپنا باقی جو فورسز ملی ہوئی ہیں کورٹ کے اندر یا کورٹ کے باہر کی جو قوتیں ہیں، وہ ابھی تک اس میسیج کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں، یا اس کو وہ بالکل اس کے ایڈ آن کولیجن کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے ان کو تو بندیال صاحب کو تو یہ ہے نا کہ میں چیف جسٹس ہوں، اور آپ اپنے ایک پروگرام میں دیکھیں جس میں وہ چیز ہم نے چلائی تھی کہ بھئی وہ باجوہ صاحب جو ہیں جنرل صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کیا ججوں کی کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے تو جرنیل جو ہیں وہ یوتھیے ہو گئے تھے. تو انہوں نے برملا کہا کہ جج جو ہیں یوتھیے تھے، جرنیل جو ہیں انہیں بھی خوش فہمی ہو گئی تھی یوتھیے بن کے کہ کوئی تبدیلی آ جائے گی. تو ساری صورتحال کے کا تو مقصد یہی ہے کہ جو یہ سارا کچھ منظرنامہ ہے وہ اس کے پش اینڈ پلس کئی لیکن جگہ آپ پہ کو ہیں. یاد ہے قریشی صاحب کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے کافی دنوں کے بعد جب ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اور حافظ صاحب نے اور ہماری آرمی کی کمانڈ نے جب اس معاملے پہ نوٹس لیا، تو وہ جو جن کو یوتھی جنرل آپ کہہ رہے ہیں وہ ودن اپنا آرمی جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ تھا، تو اس کے خلاف کافی ایک لمبی فہرست ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتائی تھی آفیسرز کی، جس کے خلاف قدم اٹھایا گیا تھا. اور وہ ودن اپنا اس وقت سرونگ بھی تھے، اور کچھ جو اپنا ایکس سروس مین تھے ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ان کی اپنا جو ہے فیملی ممبرز جو تھے ان کے بارے میں فیصلے کیے گئے. تو وہ تو آرمی نے تو اس سارے معاملے کو اپنے اندر جو تھا جو یوتھی آپ کہہ رہے ہیں جنرل اور ججز کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنا باجوہ صاحب کو جو کوٹ کر رہے ہیں آپ، حالانکہ اس کا جو ورڈ اپنا سامنے آیا تھا وہ تو کوئی اور اس نے لیا تھا اینکر نے جس نے باجوہ صاحب سے بات کی تھی. لیکن وہ لوگوں نے تو اس مائنڈ سیٹ کے خلاف اگر انٹرنل اپنا وہ لیا ہے، تو باہر کے جو یعنی آرمی کے باہر کی جو فورسز ہیں ان کو یہ میسج نہیں گیا کہ اب یوتھیاپن کام نہیں آئے گا؟ نہیں دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں. آپ کا یہ جو پورشن آپ نے ٹچ کیا ہے کہ ملٹری نے اور آئی ایس پی آر نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا، اس کے اندر سرونگ بھی اس میں کور کمانڈر لاہور بھی ہیں اور بھی ہیں، ان کی جو ہیں گجرانوالہ کے ریٹائرڈ جو ہیں میجر جرنیلوں کی جو ہیں وائفز بھی ہیں، وہ ٹھیک ہے بات. لیکن آپ اس کے اندر دیکھیے نا کہ جس طرح کی عمران
خان گیمیں کرتے ہیں کہ پہلے وہ امریکہ پہ الزام لگاتے ہیں اور پھر وہاں پہ لابنگ بھی کرتے ہیں. اور گزشتہ دنوں آپ نے یہ خبریں بھی دیکھی ہیں کہ جس طرح کہ امریکن سفیر کی ملاقاتیں ہوئیں, جس طرح آسٹریلین جو ہیں سفارتکار کے گھر میں یورپی یونین کے تو درجن بھر جو ہیں سفیر ملے, جس کے اندر شاہ محمود قریشی بھی تھے, اسد عمر بھی تھے. تو انہوں نے تو شاہ محمود نے تو جو ہے اوفینڈ کیا اسٹیبلشمنٹ کو تردید کر کے, لیکن اسد عمر وغیرہ نے اور سیکریٹری رؤف جو ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے تو کنفرم کر دیا کہ ہم جو ہیں انگیجڈ ہیں اور جو ہے یورپی یونین کی طرف سے بھی دباؤ ہے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان جس وقت آئی ایم ایف کی ان دشواریوں سے گزر رہا تھا اور ہمارے تمام مطالبات روزانہ بڑھتے جاتے تھے اور پاکستان کو دیوالیے سے نکالنے کی پریورٹی کے لیے چائنا کو بہت زیادہ کھل کے سامنے آنا پڑا, تو اس وقت ہمیں سمجھ تھی کہ جس وقت سوویت یونین ختم ہو کے گورباچوف کے دور میں روس بنا تھا تو انہیں $5 بلین چاہیے تھے, اور اس آکسیجن پائپ لائن پہ جو ہے نا یہی ورلڈ بینک آئی ایم ایف جو ہے نا پاؤں رکھ کے کھڑے تھے کہ یہ جو ہے جاں بلب مریض جو ہے وہ مر جائے. تو یہ سارا کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جس طرح سے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے وہ چائنا کو گھیرنے کے حوالے سے ہے. دیکھیے ماضی کے اندر انڈیا جو ہے رشین بلاک میں اگر قریشی صاحب, میں ابھی دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے وہ یاد نہیں تھا, یاد اتنا تھا کہ کوئی ڈپلومیٹ زرداری صاحب سے بھی ملے ہیں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ کون سے ملے ہیں. کل آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے اپنا برطانوی ہائی کمشنر بھی ملاقات کی ہے. تو اس طرح کے ڈپلومیٹس سابق وزیر اعظم سے, سابق صدر سے یہ تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. اگر امریکنز نے اور آسٹریلینز نے سابق پرائم منسٹر کے طور پر عمران خان صاحب کو ٹچ کیا ہے تو اس میں خراب بات کیا ہے؟ وہ تو ان کی سزا کے بعد 15-20 جو ہیں سفرا صاحب جو ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی سے بات کی جب یہ چل رہا تھا کہ وہ عالمی سطح پہ بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے, جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری کے معاملے کو. سابق وزرائے اعظم یا ان لوگوں سے ملنا معمول کا حصہ بھی ہوتا ہے اور انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن وہ جب جیل کے اندر ہیں, اٹک کے اندر, اور پھر جو ہے یہ ناشتے کے وقت صبح قریشی صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں کیونکہ کراچی کے اندر ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. کوئی شعر جو ہے وہ شارع فیصل پہ آ گیا ہے, تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آ کے اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اچھت پروگرام جس سلسلے کے اگتے ودائے ہوں وقفے تھے جے دوران تاں ڈٹھو کراچی جی مکھ شارع فیصل تے جو ہے شینہ جو ہے ایکڑو پالتو شینہ جو باہر نکری آیا ہوا ہے تو گاڑی میں لہی کرے ان حوالے سے خبر بریکنگ نیوز جو ہے وہ تاں دھرتی ٹی جی اسکرین تے ڈٹھی ہیر ان پر ڈبیٹ کے اگتے ودائیں تھا جو ہلندڑ ہوئی شاہین قریشی صاحب سے گڈا. قریشی صاحب, یہ جو صورتحال ہے جس پہ ہم بات چیت کر رہے تھے, یہ وہ جو جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو میسیج ہمارے آرمی کمانڈ کی طرف سے 9 مئی کے واقعات کے بعد دیا گیا, اور اب انٹرنل جو اپنا ان لوگوں نے احتساب کیا سرونگ اور ایکس جو آرمی آفیسرز کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی گئی, تو ابھی تک ہمیں وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے باقی فورسز کی طرف. تو کیا ابھی تک وہ جو ٹگ آف وار تھی یا جو کنفلکٹنگ پوزیشن تھی اپنا 9 مئی تک جو ہمیں لے گئی, کیا وہ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک اس کا صفایا نہیں ہوا پوری طرح؟ یہ سارے اقدامات جو آرمی نے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندیال صاحب بھی اپنا وہ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے پرویز الہی بھی ابھی تک انقلابی بنے ہوئے ہیں, اور پھر یہ کورٹیں جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی سربراہ کو وہ بھی دے رہی ہیں, اپنا ریلیف بھی دے رہی ہیں, تو عارف علوی صاحب جو ہے وہ جو قانون تھے اپنا آرمی ایکٹ کی ترمیم کیے اور اس پہ سائن کیے بغیر وہ واپس بھجوا رہے ہیں, تو یہ سارے جو انقلابی کھڑے ہوئے ہیں, تو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ پورا میسیج کنوے نہیں ہوا. ابھی مزید ہمیں آرمی کو یا آرمی کمانڈ کو اپنا
कुछ करना, कुछ इकदामात उठाने पड़ेंगे, क्या समझ रहे हैं सारी सूरत को? मतलब है कि ये तो एक बात है ना कि जो है हमारी मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो है अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके सर्विंग और रिटायर्ड को काबू करके निकाल के फिर बहुत ताखीर के साथ ऐलान किया था करने के बाद कि जब वो अपने अमली इकदामात कर चुके थे, जिसमें कोर कमांडर तक को फारिग कर दिया गया और भी कई अफसरों के नाम लिए गए और भी बाकी काम चलते रहे, लेकिन उसके तकाजे फिर पूरे किए गए ये देखकर कि जब बंदयाल कोर्ट्स और लाहौर हाई कोर्ट बहुत एग्रेसिवली आ गए कि भाई और भी केसेस में मांगते हैं जो केस नहीं बने, तो उसके बाद फिर ये मिलिट्री कोर्ट वगैरह का सारा प्रोसेस हुआ, असेंबली चल रही थी, फिर उन्होंने वहां पे हशप करवाया और मतलब है बड़े अनसिस्टमेटिक और कलमजी तरीके से कानून वानून को भी पुश किया। लेकिन इस दौरान के अंदर ये सूरत हाल सामने आ चुकी थी कि थोड़ा सा अरसा जो है बंदयाल साहब का रह गया था। तो जब चीफ जस्टिस बंदयाल का ये था कि भाई या तो वो उनके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रेट हो जाए, जिस तरह चौधरी इफ्तिखार को जो है सर मैं तो एक आपसे जो मैंने सवाल रखा है मुशर्रफ ने खींचा था, बंदयाल साहब तो एक हमें नजर आ रहा है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब भी अभी तक इनकलाबी बने हुए हैं, वो भी टच से मिस नहीं हो रहे। आरिफ अलवी साहब भी अभी तक जो है वो चारपाई वाले जो अपना फोटो है नगर पार्कर के अंदर कई दहाइयों पहले के 90s के वो रख रहे हैं। तो वो जो लॉयल्टी अपना है अपना वो जो सारी तरफ से अभी तक वहां पे इंटैक्ट है, तो उसका मतलब तो समझ में यही आता है ना कि अभी तक कुछ फोर्सेस हैं जो इन सब लोगों को बता रही हैं कि आप डटे रहे, इनकलाबी बने रहें, कुछ नहीं होने वाला। ये 9 मई के वाकयात के बाद जो हुआ है या ये जो कानून पास किए गए हैं, आप लोग घबराए नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे, ठंड पड़ जाएगी इन सारे एग्रेशन के ऊपर। जी ये बात आपकी ठीक है कि जब इंटरनेशनली कुछ होता है तो इस्टेब्लिशमेंट कभी एक प्लेट के अंदर तो नहीं होती। जो लोग मुतासिर होते हैं या जो चीफ नहीं बन सकते या जो आइंदा आने के ख्वाहिशमंद हों, ये तो हमीद गुल से हम देख रहे हैं कि ये मामला चलते रहे और फिर जो है ना ये आप भी आगाह हैं कि किस तरह इवन अब जो है आर्मी चीफ के लिए, जनरल फैज के लिए क्या क्या काविशें और कोशिशें हुई और एक सर्विसमैन ने तो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत सख्त बयानबाजी भी की थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आलमी सतह पर इस्टेब्लिशमेंट और एक पॉलिटिकल फोर्स जो है वो तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा कि उन्हें किसी तरफ से हौसला और वेट एंड सी की बात हो रही हो, क्योंकि कुछ लोग फंस भी जाते हैं। लेकिन अब सदर क्या करेंगे इस वक्त आरिफ अलवी, इस वक्त जब गिनती का बहुत कम अरसा रह गया, बंदयाल साहब अब अपने आप को जो है ग्लोरीफाई करेंगे ना, ये समझते हुए कि वो बहुत पॉपुलिस्ट हैं और मराहत याफ्ता हैं, मिलियंस में तनख्वाहें और मराहत और पेंशनों वाले लोग हैं, ये बड़े वेल ऑफ हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी हैं, आरिफ अलवी को भी तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज बंदयाल साहब ने जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से पार्लियामेंट की तौहीन करने की कोशिश की है कि अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत भी उन्हें जब मर्जी नजर आ जाती है, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला जो हैं किसी ऐसे हाइब्रिड सिस्टम या प्रो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ फंसे में हैं दरमियान में कि एक तरफ तो ये इनकी जो है सजा मुअत्तल होने के बावजूद रिहाई मुमकिन नहीं है इमरान खान की, क्योंकि 9 मई के वाकयात और साइफर केसेस और दीगर में गिरफ्तारियां और इंक्वायरियां भी जो हैं वो बरसरे अमल हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी सारा कुछ चल रहा है कि जिस तरह सियासी खिलाड़ी खेल बनाई जा रही है, उसके अंदर लगता है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कंफ्यूजन या भी रिजॉल्व नहीं है। कि पिछले दिनों और खास तौर पे धरती टीवी के व्यूअर्स के लिए बात करना जरूरी है कि मुकेश चावला और दीगर सिंध के जो लोग हैं वहां पे भी बात ये की जा रही है कि एहतसाब के हवाले से या कोई उनके सफर करने पे पाबंदी के हवाले से भी बात की जाए और पीपल्स पार्टी बजाय इसके कि कोई पंजाब में और दीगर जगहों पे जो है आगे बढ़कर और डेमोक्रेसी के लिए स्पेस लेना चाहे तो उसे सिंध के अंदर ही इंगेज करने की भी बातें
سامنے آئیں اور کئی جو ہیں سرکاری قسم کے تبصرہ نگار ان چیزوں پر رائے زنی کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سندھ تک انگیج کیا جائے گا. ایک خاتون جو ہیں وہ بھی انگیج ہیں, فضل الرحمان بھی انگیج ہیں, ٹی ایل پی بھی انگیج ہیں, اور نام نہاد انقلابی جو ہیں وہ بھی انگیج ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ہائیبرڈ سسٹم جو ہے اس کے کسی ماڈل کے اوپر کوئی ایسی باتیں چل رہی ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ آج آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے شیری رحمان صاحبہ نے, انہوں نے بڑے فارم طریقے سے کہا, لاہور کی بھی خبریں ہیں کہ لاہور میں جو ہے بجلی کے معاملات پہ عوام کا ساتھ دینے کے لیے میٹنگیں شروع ہو چکی ہیں. اور آج شیری رحمان صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی 90 دن کے انتخابات کا مطالبہ تھا, باقی جہاں تک عوام کی زندگی کی حالت ہے اس کے ہم عوام کے ساتھ ہیں. ان کی زندگی بڑی دشوار ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے عوام سر کی کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ معذرت کے ساتھ قریشی صاحب کے یہ جب ایگریمنٹ ہو رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ تو اس وقت شیری رحمان صاحبہ بھی کابینہ کا حصہ تھی, پیپلز پارٹی کے سربراہ جو چیئرمین ہے وہ بھی کابینہ کے حصہ تھے ایز اے فارن منسٹر. تو اس وقت اگر ان کو اپنا جو ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہو رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو کچھ عوام دوست بنانے کی ایفرٹ کی جاتی, اب تو ظاہر ہے وہ ایگریمنٹس کے اس کو فالو کرنے کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جی کہ درست ہے, بلکہ شیری رحمان صاحبہ تو اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہاں پر شرم الشیخ میں موجود تھیں جب وہ ان کو کنونس کر رہے تھے آئی ایم ایف کے اس کو, اور وہ اس میں ان کا بھی رول ہے, بلاول صاحب کا بھی ہے. لیکن اس وقت کی ضرورت اور پریفرنس یہ تھی کہ کسی طریقے سے دیوالیہ نہ ہو اور ہم جو ہے اس چنک کو 1 ارب 2 ارب کی لینے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے یہی پاسبلٹیز ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جب پھر جو ہے آپ جو ہے الیکشن کو 90 دن سے آگے ایکسٹینڈ کر دیں اور جو ہے اس طرح کے فیصلے کرتے رہیں, اور جس طرح سے کہ کہیں پہ پارلیمنٹیرین بن جائے اور کہیں استحکام پارٹیاں بن جائیں اور اس کے اندر جو ہے مینوپولیشن اور انجینئرنگ کے ایلیمنٹ بھی نظر آئیں, اور اس طرح کی جب پوری سیاسی منظر ہے. دیکھیں اس کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے پاکستان کو جو ہے دیوالیہ ہونے سے بچائیں. اور ہیں قریش صاحب, لیکن اس وقت جو عوام جو اپنا بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے جس چکی میں پس رہے ہیں, وہ فیصلے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا جو ڈیل ہوئی تھی اس کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب کی حکومت اور اس کی کابینہ نے وہ ذمہ داری لینی ہوگی. درست ہے, لیکن کیا یہ جو ویژن ہے ہمارے حافظ صاحب کا اور جو اقتصادی آگے کی پیش رفت اور منصوبہ بندیوں پہ جو چل پڑے ہیں, وہ کیا ان کا مینڈیٹ ہے؟ نہ وہ شہباز شریف کا مینڈیٹ تھا کہ وہ گرین پاکستان اور معدنیات سمیت اور مستقبل کی جو اقتصادی جو ہے پلاننگ اور کا جو ہے مینڈیٹ کسی کو دے جائیں اور عوام کو بھگتے تو وہ جمہوری قوتیں اور سیاسی عمل جو ہے ڈسکریڈٹ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ تاریخ کی مجبوری تھی تو جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا جائے کہ جب آپ عمران خان پروجیکٹ لائے تھے تو بربادی کی آخری 1-2 منٹ بچے ہیں, میں آپ سے بربادی تو سوال ملک کروں کی گا کہ یہ معیشت جو کی اسی وقت ہو گئی پارلیمنٹیرینز تھی. کے سربراہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کی منصوبہ بندی اس وقت کی گئی جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی, اور اس نے یہ بھی کہا کہ کے پی کے اندر اس حملوں کی سربراہی کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی اس میں علی امین گھنڈاپور اور برات سعید شامل تھے. اب تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا تھا. اب تو یہ تحریک انصاف کے سربراہ پارلیمنٹیرینز کے جو سربراہ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس وقت کور کمیٹی کے ممبر تھے. جی, اور فوج کے ساتھ لائزون میں بھی جو ہے پرویز خٹک تھے. تو یہ باتیں بالکل درست ہیں اور یہ باتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے علم میں ہیں, اور نتیجتاً یہی ہوگا کہ جو کیسز جو ہیں پی ٹی آئی چیئرمین پہ چلنے ہیں وہ اگر بندیال کورٹ کا فیکٹر چل رہا ہے تو وہ بھی دوسرا بھی تو معاملہ ہے کہ وہ انہیں نہ رہائی ملے گی, اور جو ہے یہ معاملہ بھی انہیں کورٹ کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس سازش کے پیچھے کتنے تھے, اور یہی جو ہے حکومت کو ثابت کرنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کو ثابت کرنا پڑے گا. اور یہ عوام کا بھی حق ہے کہ عوام کو وہ حقائق بتائے جائیں کہ اگر کچھ لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے
جو بھی تھا وہ عوام کے سامنے لایا جائے اور عوام کو بہرحال بتایا آپ جائے. کی بات کاٹ رہے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، اور میں آپ کی بات سے یہ جو آپ نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ اپنا چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ آخری اوورز میں کریز سے نکل کے چھکے لگائیں گے، شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے چھکے ہمیں دکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید دکھیں گے، اور آنے والے دنوں میں ہم ان معاملات کی جس طرح ڈیولپمنٹس ہوں گی تو ہم اپنے ناظرین کے لیے اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. آج کے لیے آپ کا شکریہ شاہین قریشی صاحب. ناظرین ساگر پروگرام جو وقت پورے تھے تو پہلے میزبان فیاض ناچ سانجے اینالسٹ جناب شاہین قریشی کی اجازت سدائیں گے.